السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاك فاعجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آپس میں جو مسلمانوں کے جو حقوق ہے ان کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اس اعمال کو دیکھتے ہیں جس اعمال کو کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، ملے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا تو اس پر جو ہے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور سلام کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے یعنی السلام علیکم، تو گویا کہ اسے 10 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا کہ اسے جو ہے 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ تو پہلا جو حق ہے، سلام کرنے کا حق ہے، تو اس پر ہمیں اور آپ کو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپس میں محبت قائم ہوگی، اور دوسری جو چیز ہے اس پر ہمیں اور آپ کو نیکیاں بھی ملے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو چیز ہے، اور اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس پر بھی آپسی محبت قائم ہوگی۔ اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مشورہ مانگے، مشورہ طلب کرے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے اچھا مشورہ دے۔ تو اس پر بھی اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے آپسی محبت قائم ہوگی۔ چوتھی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد جو ہے بندہ الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، تو سننے والا یہ کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، اور پھر چھینکنے والا اس کے اوپر جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کرے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے اس حق کو اگر ادا کرتا ہے کہ چھینکتا ہے اور پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے، پھر اس کے جواب میں وہ یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر اس کے جواب میں وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو اس سے بھی جو ہے آپسی محبت قائم ہوتی ہے۔ اور جو 5واں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو تم جو ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کو پوچھنے کے لیے جاؤ۔ تو اس پر بھی جو ہے اگر ہم اور آپ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے آپسی محبت اور بھائی چارہ
قائم ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار بھائی کی اگر وہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو جتنا وہ قدم چلتا ہے تو اس پر ہر قدم پر جو ہے اسے نیکیاں ملتی ہے، ایک ایک نیکی اس کو جو ہے اس کے نام اعمال میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھائی اسے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر جو ہے پہلی تو یہ ہے کہ اس میں آپسی محبت قائم ہوتی ہے، اور اسے جو ہے ہر قدم میں نیکیاں ملتی ہے۔ اور جو چھٹا حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تم جو ہے اس کی جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے کے ساتھ چلو اور اس کے کفن دفن میں شامل رہو، تو اس سے بھی جو ہے آپسی محبت بنی رہے گی۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور اس کے کفن دفن تک شامل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 قیرات کے برابر ثواب لے کر کے وہاں سے قبرستان سے لوٹتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ جنازے میں شامل ہوتا ہے، کفن دفن تک شامل ہوتا ہے، تو اسے جو ہے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اگر تم آپسی بھائی چارہ کو بنائے رکھنا چاہتے ہو یا آپسی بھائی چارہ کو قائم کرنا چاہتے ہو تو تم جو ہے اس حدیث پر عمل کر لو، انشاءاللہ تمہارے درمیان جو ہے اخوت و محبت جو ہے قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپسی حقوق ہیں مسلمانوں کے درمیان اس حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام ناظرین کرام کو اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔